بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام وہ خوبصورت راستہ ہے جس کے اوپر چل کے ہم اس کائنات کے اور اس کائنات کے بعد آنے والے جتنے مراحل ہیں میرے محترم بھائیوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان انسانوں کا تعلق کسی رنگ، نسل، علاقے یا مذہب کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واحد اسلام ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پاتھ آف لائف ہے، جس کے اوپر چل کے انسان اپنی زندگی کے ہر غم کو، دکھ کو، درد کو، رنج کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے اپنی بیماریوں کا علاج جانتے، اپنی پریشانیوں کا علاج جانتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد، یہ جو سیرت الامام الانبیاء کانفرنس ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، آپ کی ہر بات کو، آپ کے ہر عمل کو ہم نے جاننا ہے، ہم نے سمجھنا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کا عالم کفر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ریسرچ کر رہا ہے۔ ایک عام سی بات، یہ معاف کرنا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جو زمین پہ معاف کرے گا اللہ کل قیامت والے دن اس کو معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج دیکھنا ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ یورپ نے کہا، سائنس نے بتایا کہ یہ جو مائنڈ ہے، یہ جو برین ہے، یہ جو ذہن ہے، یہ باتوں کو پکڑ لیتا ہے، رویوں کو پکڑ لیتا ہے، چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی نے کوئی ایسا عمل کیا جو مجھے پسند نہیں تھا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، میرے اوپر ظلم کیا، میرا حق نہ حق اس نے غصب کر لیا، میرے مائنڈ نے اس کو پکڑ لیا۔ لوگوں کے رویے،
لوگوں کا چیٹنگ کرنا، ڈاجنگ کرنا ہمارا برین پکڑ لیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جس کو آپ کے ذہن نے پکڑا ہے اس کو چھوڑ دو۔ عربی میں یہ جو عفو ہے، معاف کرنا، اس کا مطلب تھا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اگر کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، پریشانی دی، اذیت دی، آپ کے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، اور آپ کے برین نے اگر اس کو پکڑ لیا تو میرے محترم بھائیوں، اور آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، یعنی چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ معاف کر دینا۔ دیکھو سائنس آج سے 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دنیا میں معاف کرے گا اللہ اس کو آخرت میں معاف کرے گا۔ اس کو سمجھنا ہے۔ اس کی اہمیت کتنی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الف من شہر، جس کے بارے میں بتایا گیا وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر کسی کی زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے تو وہ کیا کرے، وہ کیا پڑھے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ وہ کیا پڑھے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ معاف کرنا کیا تھا؟ سائنس سمجھ گئی، اور آج سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کا نام رکھا فارگیونس تھراپی، معاف کرنے سے بیماریوں کا علاج۔ یہ جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، اریٹیشن ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں میں تو ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہوں، یہ ڈپریشن نہیں ہے، اس کے مائنڈ نے جو پاسٹ کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، جو رویوں کو پکڑا ہوا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا تھا، درد دیا تھا، غم دیا تھا، اس کے مائنڈ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کو چھوڑا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے مائنڈ نے اگر اس کو پکڑ لیا تو سائنس کہتی ہے یہ جو ہاتھ پکڑتا ہے اس پہ 1% انرجی لگتی ہے، اور جس کو مائنڈ پکڑتا ہے وہ more than 1000% انرجی زیادہ لگتی ہے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑو، 1 منٹ کے لیے اس کو ایسے اٹھاؤ، 1 منٹ کے بعد یہ بازو درد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے بائیسیپس، ٹرائیسیپس، آپ کے شولڈر کے مسل، یہ اسکیپولا پین میں آ جائے گا، اس میں درد شروع ہو جائے گی۔ سوچو چاچے کی بات کو کتنے عرصے سے پکڑا ہوا ہے، تائے کی بات کو کتنے عرصے سے پکڑا ہوا ہے۔ میری پھپھو نے ایک بات کہی تھی، مجھے 10 سال ہو گئے آج بھی یاد ہے۔ میرے ہمسائے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر معاف نہیں کرو گے تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں میرے کندھوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میرے پٹھوں میں درد ہے، نہ جانے کس چیز نے مجھے کھینچا ہوا ہے، یہ جو آج عام لوگوں میں بیماریاں آ گئی، سٹریس کی، اینگر کی، فرسٹریشن کی، یہ کھچاؤ کس چیز کا نام ہے؟ یہ آپ کے مائنڈ نے، آپ کے برین نے، آپ کے ذہن نے جو باتوں کو پکڑا ہوا ہے، سلوک کو پکڑا ہوا ہے، رویوں کو پکڑا ہوا ہے، جملوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں چھوڑ دو۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے یہ مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا،
یہ جتنا ریلیکس ہوگا، یہ مائنڈ نہیں ہے، یہ برین نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی کا کنٹرولر ہے، یہ آپ کی باڈی کا ڈرائیور ہے۔ اس نے آپ کی باڈی کو آپریٹ کرنا ہے، اس کو چلانا ہے۔ اگر ڈرائیور نشے میں ہو تو گاڑی میں بیٹھے لوگ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اپنی زندگیوں سے فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، معاف کرو۔ اور سچ بتاؤ، جو معاف کرے گا وہ کس کا بھلا کرے گا؟ دوسرے کا کہ اپنا؟ لیکن آج ہمیں کیا لگتا ہے میرے محترم بھائیوں، ایک اور بات، ہمارے جسم کی طاقت کو کون کھا رہا ہے؟ آج ہر شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی کمزوری ہو گئی، میں بڑا اچھا کھانا کھاتا ہوں مجھے لگتا نہیں، میں سبزیاں کھاتا ہوں، بہت اچھا پھل کھاتا ہوں، میں مٹن لے کے آتا ہوں، دیسی مرغی لے کے آتا ہوں، مچھلی کھاتا ہوں، پر مجھے لگتی نہیں۔ کیوں نہیں لگتی؟ اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ کیڑے ہیں، کیڑے جو آپ کی طاقت کو کھاتے ہیں۔ سب سے پہلا کیڑا جھوٹ ہے۔ جو جھوٹ بولے گا وہ اس کی طاقت کو کھائے گا، اس کے اندر کو بدبودار کرے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پہ کیا پڑتی ہے؟ لعنت پڑتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا، اور آج اس کے اوپر ریسرچ کون کر رہے ہیں؟ سائنس نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جب جھوٹ نکلتا ہے، سائنس کہتی ہے ہر لفظ کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کا ایک امیج ہوتا ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اس کا ایک امیج ہوتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں میرے محترم بھائیوں، اس کا کلر نکلتا ہے، اس کی خوشبو نکلتی ہے، اس کا امیج نکلتا ہے۔ اور جب ہم ایسا لفظ بولتے ہیں جس کی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی تو حقیقت ہی نہیں ہے، وہ لفظ انتہائی بدبودار نکلے گا، انتہائی ڈرونا نکلے گا، اس کی شکل انتہائی خوفناک ہوگی، اور وہ لفظ کہیں جائے گا نہیں۔ سائنس کہتی ہے جس نے وہ لفظ بولا وہ لفظ واپس پلٹ کے اسی کے ساتھ آ جائے گا، وہ اس کی شکل کو بگاڑے گا، وہ اس کی شکل کو ڈرونا کرے گا، اس کے بدن سے بدبو آئے گی، اور وہ جتنا مرضی اچھا کھانا کھائے اس کو لگنا۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ، میرے بھائیوں اس سے بچو، اس سے بچو، کیونکہ جو جھوٹ منہ سے نکلتا ہے وہ آپ کے قریب جتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کے رنگ کو بدل دیتا ہے، اس کی فریکوینسی کو بدل دیتا ہے۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے میرے محترم بھائیوں، وہ جگہ بھی نجس ناپاک ہوتی ہے۔ اس کو اس واقعے سے سمجھو میرے محترم بھائیوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وہ کیڑے ہیں جو ہماری طاقت کو کھا رہے ہیں۔ یہ چگلی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت اور چگلی کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث، کیا تم پسند کرو گے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچنا، گوشت کھانا؟ سائنس نے بتایا جو چگلی کرتا ہے، چگلی کہتے کسے ہیں؟ وہ بات جو آپ اپنے بھائی کو کہو اور اس کو اچھی نہ لگے، اس کو اچھی نہ لگے۔ میرے بھائیوں، وہ بات جو بھائی کو اچھی نہیں لگ رہی وہ چگلی ہے، چاہے وہ بات اس میں پائی جائے۔ اور آج سچ بتاؤ ہم کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں لگا لگا کے کہ اس کو اریٹیشن ہو، وہ فرسٹریٹ ہو، اس کو غصہ آئے،
سائنس کہتی ہے جب آپ ایسی بات منہ سے نکالتے ہو جو کسی کو دکھ دیتی ہے، کسی کو تکلیف دیتی ہے، کسی کو اذیت دیتی ہے، سائنس کہتی ہے جیسا عمل کرو گے، جیسا تمہارا ایکشن ہوگا ویسا ری ایکشن ہوگا۔ نیوٹن نے اپنے 3rd لا میں کہا تھا ایوری ایکشن ہیز سیم ری ایکشن، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب تم نے ایسا جملہ اپنے بھائی کے بارے میں کہا، میرے محترم بھائیوں، اس کا تو کچھ نہیں بگڑنا، لیکن تم اپنا گوشت خراب کر دو گے، کیونکہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے گوشت کو، تم اپنے اس بدن کو، تم اپنے اس جسم کے اندر جو مسلز ہیں اس کو ڈیمیج کر رہے ہو۔ اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غیبت کرتا ہے، جو چگلی کرتا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، میرے بھائیوں یہ کیڑے ہیں جو ہمارے بدن کو نوچ رہے ہیں۔ ایک عام سی بیماری گالی ہے۔ یہ گالی کیا ہوتی ہے؟ گالی کہتے ہیں ہر وہ جملہ جو آپ کو برا لگے، جو آپ کے اندر تحرک پیدا کر دے، آپ کے اندر جوش پیدا کر دے۔ کون سے والا جوش؟ محبت والا نہیں، پیار والا نہیں، اخوت والا نہیں، بلکہ آپ کے اندر آگ لگا دے۔ گالی ابیوز ساؤنڈ کو کہتے ہیں، ایسا بول، ایسی آواز جو آپ کے خون کو گرما دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، گالی وہ بدترین عمل ہے جو انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے، جو انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات بات پہ گالیاں دینا، اور کہتے ہیں میں تو مذاق میں گالی دیتا ہوں، میں کوئی دل سے تھوڑی دیتا ہوں۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، یہ کیڑے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب گالی دی جاتی ہے اور دوسرا بندہ گالی سنتا ہے، یہ لفظ اس کے اندر جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کا سانس تیز سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا خون جو نالیوں میں گردش کر رہا تھا وہ جوش مارنا شروع کر دیتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خون کی جو آرٹریز اور وینز کے درمیان کیپلریز ہیں وہ خون سے بھر جاتی ہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کان گرم ہو جاتے ہیں، اس کے منہ میں سلائیوا زیادہ آ جاتا ہے، اس کا برین معاف ہو جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور اگر مد مقابل کمزور ہے وہ اس کو 1-2 لگا دیتا ہے، اور اگر مد مقابل کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، تو میرے بھائیوں وہ من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا ہے۔ سوچو یہ گالی نے 12 جسم میں کیمیکل چینج کیے، فزیکل چینج کیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گالی نہیں ہے، یہ آپ کے پورے سسٹم کو ہلانے کا وہ شیطانی کیڑا ہے جو آپ کے جسم کی ساری طاقت کو کھا جاتا ہے۔ اور آج لوگ اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کو نظر آتا ہے کہ یہ میری طاقت کہاں جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، جب گالی کسی کو دی تو اس کے اندر اتنا ری ایکشن ہوا، سوچو جس نے دی ہے اس کی باڈی کیسی ہوگی، اس کے جسم میں کیا چینج آئیں گے؟ یہ وہ کیڑے ہیں میرے محترم بھائیوں، حسد ایک کیڑا ہے۔ کسی کو دیکھنا اس کو یہ کیوں مل گیا، ابھی کل یہ کرایہ دار آئے تھے، آج انہوں نے ایک کنال کا گھر بنا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو بندہ کسی سے جیلس ہوتا ہے وہ اپنے WBCs کو برن کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ کے باڈی میں RBCs اور WBCs ہیں، یہ آپ کا ریڈ بلڈ سیل، آپ کا وائٹ بلڈ سیل۔ میرے بھائیوں، جب کسی سے جیلس ہوتے ہو، کسی سے جلتے ہو،
کسی سے حسد کرتے ہو تو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ آپ کے وائٹ بلڈ سیل کو، آپ کے RBCs کو کھا جاتا ہے. اور سچ بتاؤ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ کس کا لاس ہو رہا ہے؟ اور شیطان کہتا ہے شاباش شاباش، تو ایڈا زبردست اندے سامنے کوئی بولنا نہیں، تو سارے اندے سامنے دی بےزتی کرتی. اللہ کی قسم بےزتی نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ وہ کیڑے ہیں جو آپ کی طاقت کو، میرے بھائیوں، بغض کو، کینے کو، حسد کو، جانو یہ کتنی بڑی بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں وہ کیڑے ہیں جو ہمیں اندر سے نوچ رہے ہیں، اور ہماری زندگی دن بہ دن کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کو اس حدیث سے سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. بتاؤ شیطان ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ سارے کیڑے ہمارے اندر پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ اس کے لیے ابلیس اپنی تلبیسیں چلائے گا، اپنے مکر و فریب کرے گا، اپنے دجل کے ساتھ، اپنے دھوکے کے ساتھ اس کو مزین کرے گا، خوبصورت کرے گا، اور کہے گا نہیں نہیں بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں تو ریئلٹی بیان کرتا ہوں، میں تو ریئل پکچر بیان کرتا ہوں، مجھے کوئی حسد نہیں ہے، میں تو ان کی اوقات ان کو بتا رہا ہوں. میرے محترم بھائیوں، یہ لیم ایکسکیوز آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لو گے، لیکن سچ بتاؤ جو خون کے اوپر اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، جو WBCs RBCs برن ہو رہے ہیں، آپ کا HB لیول نیچے آ رہا ہے، اس کو پورا کر سکو گے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے فنی کمنٹس کے طور پہ آپ کو دیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ مذاق اڑانا، یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، ایک وہ مزاح تھا جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. ایک مزاح وہ ہے جس میں عزت مجروح ہوتی ہے، جس میں یہ سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کیا جاتا ہے. اور آج کا مذاق کیسا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں کھول کھول کے ارشاد فرمایا. دیکھو آج کی سائنس ان ساری باتوں کو سمجھ گئی، ہم مسلمانوں نے کتنا سمجھا؟ ہم نے اس کے بارے میں کتنا جانا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ زبان سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہوگی؟ یہ زبان ہے. سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ماؤتھ ہے اس کے اندر سے جو ساؤنڈ نکلتا ہے یا اس کے اندر پوزیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے یا نیگیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے. سائنس نے کہا if your body generate positivity then your all activity are positive. کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے اندر سے آواز اچھی نکلے گی تو تمہارے سارے اعضاء، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارا دماغ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں اچھائی کی طرف چل پڑیں گے. اس سے اچھے کام ہوں گے، اچھا سنو گے، اچھا دیکھو گے، اچھا چاہو گے، اچھا دل میں ہوگا. اور اگر تمہارے جسم میں برائی کی آواز نکلی، اس میں سے ماؤتھ کیوٹی میں سے برا ساؤنڈ نکلا، جھوٹ نکلا، غیبت نکلی، چگلی نکلی، گالی نکلی، حسد نکلا، بغض نکلا، کینہ نکلا، تو یہ تمہارے سارے آرگن کو ڈیمیج کر دے گا. اور آج لوگوں کے آرگن ڈیمیج ہو رہے ہیں اور وہ ڈاکٹروں کے پاس مارے پھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 سال سے دوائی کھا رہا ہوں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. مجھے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ میری طبیعت ایسے سیٹ ہو جائے. لیکن سچ بتاؤ جو اندر کیڑا ہے اس کو میں نے نکالا. میرے محترم بھائیوں، یہ وہ جراثیم ہیں، یہ وہ کیڑے ہیں. آج کرونا کی وجہ سے ہر بندہ ماسک کا اہتمام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر رہا ہے کہ نہیں؟ ان پڑھ بندہ بھی کہتا ہے ہاتھوں کو سینیٹائز کرو، سوشل ڈسٹینس رکھو. اور جو بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ہم نے مانی.
عمل کیا؟ اللہ کی قسم جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دے گا، اس کے مقدر میں سوائے ناکامی کے، سوائے ندامت کے، حسرت کے، پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنا لیا، میرے محترم بھائیوں، وہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں، آپ کے کھانے پہ ریسرچ ہوئی، آج ایٹنگ تھراپی علاج بن گیا، پینے پہ ریسرچ ہوئی، واٹر تھراپی علاج بن گیا، وضو پہ ریسرچ ہوئی، ریفلیکسو تھراپی علاج بن گیا، آپ کی نماز میں کھڑے کیسے ہونا تھا، ہاتھ کیسے اٹھانے تھے، باندھنے کیسے تھے، رکوع کیسے کرنا تھا، سجدہ کیسے کرنا تھا، تشہد میں کیسے بیٹھنا تھا، آپ کے سلام کیسے پھیرنا تھا، ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہوئی۔ اور آج پورے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز میرے محترم بھائیوں علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، واکنگ تھراپی علاج بن گیا، سوتے کیسے تھے، سلیپ ڈس آرڈر علاج بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، آج بیہیویئر تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے کیسے تھے، سپیچ تھراپی، ساؤنڈ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کیسے تھے، تھنکنگ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا، آپ نے کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئیں، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ ہم نے بھی سنا، گوروں نے بھی سنا، انہوں نے سن کے اس پہ ریسرچ کی، اور آج سلائیوا تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ یورپ نے ریسرچ کی اور آج مسکرانا لافنگ تھراپی علاج بن گیا۔ سائنس نے بتایا جب بندہ مسکراتا ہے اس کے برین میں چھوٹا سا گلینڈ ہے، پینیل گلینڈ ہے، پائنیل گلینڈ سے 4 سیکریشن نکلتی ہے، وہ چاروں سیکریشن اس کے مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہیں، اس کا برین ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا دل ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا سٹمک ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے کڈنی ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے۔ ریلیکس ہونے کا مطلب پرسکون ہونا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ اور سکون کس میں تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم نے مسکرانا تھا، صرف مسکرانا تھا، مسکرا کے ملتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ اور یورپ نے آج لافنگ تھراپی علاج بنا دیا۔ یہ ہاتھ ملانا، افشو السلام، افشو السلام، سلام کو عام کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے ریسرچ کی اور آج سوگ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو وہ کہاں جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے کہا جو انسان جہاں جاتا ہے، زانی زنا والی جگہ پہ جائے گا، شرابی شراب والی جگہ پہ جائے گا، جو گیمبلر جواری ہے جوے کی جگہ پہ جائے گا، بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پہ عمل کرنے والے کون؟ ہم نے اسلام میں سے کیا لیا؟ وہ سارے کا سارا اسلام سمیٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے، آج چاند پہ پہنچ کے ترقیاں کر رہے ہیں۔ اور ہم، میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سارے جہانوں کے، ہر انسان کے، صرف انسانوں کے نبی نہیں،
جانوروں کے بھی نبی، ان کی تکالیف کو بھی دور کرنے کے لیے ہر چیز کی تکلیف کو، ہر چیز کی ضرورت کو کیسے پورا کرنا تھا، کہاں سے پورا کرنا تھا، کہاں سے لینا تھا، بتانے کے لیے رب تعالیٰ نے قاسم کی صورت میں، بانٹنے والے کی صورت میں ہمارے ہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو پہنچا دیا۔ اور آج سچ بتاؤ ہم نے اس زندگی سے کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ سچ بتاؤ ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں۔ سائنس نے تو یہاں تک بتا دیا جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور پہلا ساؤنڈ جس کا پوزیٹیو ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے جو بندہ صبح اٹھتے ہی جو بولتا ہے اس کا کانشیس مائنڈ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور باڈی اس کا جو انکانشیس ہے وہ سارا دن اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے تھے، ایک ایک بول پہ واللہ پورا لیکچر ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا جانا؟ اپنی زندگیوں میں جھانکو، میری زندگی میں بربادی کیوں ہے، سکون کیوں نہیں، چین کیوں نہیں، آرام کیوں نہیں، راحت کیوں نہیں؟ میں نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ باہر سارے دوستوں سے ہنس کے بات کرتے ہو، گھر میں آتے ہو منہ پہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے لیے کیسے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ بندہ دوست کو دیکھتا ہے بازو کھول لیتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے چہرہ موڑ لیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ بیہیویئر۔ آج یورپ نے بیہیویئر صرف کیا بیٹے نے؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ کیا ہم نے 7 سال میں ان کو وہ سبق دیا جو ان کے برین کو گرومنگ کرنی تھی، جو ساؤنڈ ان کو دینا تھا، جو بات ان تک پہنچانی تھی؟ کیا میں نے پہنچائی؟ جب باپ کو دعا آتی نہیں، بیٹا کہاں سے یاد کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ ساؤنڈ ہے۔ اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، جوتا پہننے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، بستر کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ میرے محترم بھائیوں، بادل برسا، کیا پڑھنا تھا؟ کتا بولا، کیا پڑھنا تھا؟ مرغا بولا، کیا پڑھنا تھا؟ گدھا بولا، کیا پڑھنا تھا؟ ایک ایک بات جس نبی نے کھول کے بتا دی ہو، وہ پھر ناکام ہو، پھر بیمار ہو، پھر کمزور ہو، بتاؤ کس کا قصور ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز۔ ابھی جرمنی میں کچھ عرصہ پہلے یہ جو بیت الخلاء میں دعا پڑھتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی۔ ریسرچ کرنے والے کون؟ گورے، جن پہ کیا جا رہا وہ بھی گورے، پڑھنے والا بھی گورا، جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے والا بھی گورا، اس کو آبزرو کرنے والا بھی گورا۔ کیا کہتا ہے؟ جب یہ ساؤنڈ نکلتا ہے اس کے جسم پہ کوئی لیئر آ جاتی ہے جو اس کو روکتی ہے۔ جب وہ واش روم میں جاتا ہے کوئی فورس اس کے اندر پینیٹریٹ ہونا چاہتی ہے، اس کے اندر گھسنا چاہتی ہے، لیکن جو بندہ یہ بول لیتا ہے، میرے محترم بھائیوں، بتانے والے کون؟ 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد
اور آج عمل کرنے والے کون؟ میرے محترم بھائیوں، جب گھر سے نکلو دعا پڑھو. کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے محترم بھائیوں، جو گھر سے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے نا، تو واللہ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کے اندر جو نیگیٹیو فورس ہے، باہر جو نیگیٹیو فورس اس کو انرجی دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، میرے محترم بھائیوں سائنس کہتی ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اور اس کو بتایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ. یہ دعائیں نہیں ہیں. ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. یورپ نے کہا اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز آواز ہے، آواز ہے، آواز ہے. اس آواز کو، جو آواز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی، وہ اللہ کی آواز کلام اللہ ہے، وہ قرآن ہے. اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی، میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. ہمارا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک ہم ان کی طرف کیا نہیں کرتے. تو یہ دعائیں کس نے سکھائیں؟ یہ بھی اللہ نے سکھائی ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارے جسم کمزور کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کمزور پڑ رہے ہیں کہ اس کو سمپل سمجھو. انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک بدن ہے جو مٹی سے بنا، ایک روح ہے جو آسمان سے آئی. بدن کو وہ چاہیے تھا جو مٹی سے نکلتا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس لوٹایا. کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائیں گے؟ مٹی سے. مٹی کے بدن کے لیے مٹی سے نکلنے والے پھل تھے، سبزیاں تھی، ڈرائی فروٹ تھا، اجناس تھا، قدرتی چیزیں تھیں. اور یہ جو روح تھی، یہ امر ربی ہے، یہ آسمان سے آئی ہے. اس کے لیے رب تعالیٰ نے A to Z ساری کی ساری اس کی ضروریات آسمان سے بھیجی. جو آسمان سے بھیجی وہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے. وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے. وہی مطلوع قرآن ہے، وہی غیر مطلوع حدیث ہے. یہ دونوں اس روح کی غذا ہے. اگر اس کو غذا نہیں دو گے، جس طرح بدن کو 3 دن کھانا نہ ملے بدن کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر یہ دعائیں، یہ اذکار اگر روح کو نہ ملے تو میرے محترم بھائیوں روح بیمار ہو جاتی ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں روح ہے کیا. روح طبیعت ہے. آپ کی طبیعت ہر شخص کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے. کبھی سوچا طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ طبیعت کہاں ہوتی ہے؟ کیا برین کا نام طبیعت ہے؟ آنکھوں کا نام طبیعت ہے؟ دل کا نام طبیعت ہے؟ معدے کا نام طبیعت ہے؟ پھیپھڑوں کا نام طبیعت ہے؟ گردوں کا نام طبیعت ہے؟ کس چیز کا نام طبیعت ہے؟ طبیعت اصل میں میرے محترم بھائیوں ہماری روح ہے. اور آج ہر شخص کی روح خراب ہے. کیوں خراب ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اس کو جو غذا دینی تھی، اس کو جو ڈائٹ دینی تھی، صبح کے اذکار کی صورت میں، گھر سے نکلنے کی صورت میں، کپڑے پہننے کی صورت میں، بستر پہ جانے کی صورت میں، بیت الخلاء میں جانے کی صورت میں، نکلنے کی صورت میں، وہ ہم نے اس کو نہیں دی. میں اکثر کہتا ہوں ایک شخص 70% اپنے بدن کو کاربوہائیڈریٹ دے، 20% پروٹین دے، 10% فیٹ دے، وائٹامن دے، منرلز دے، الیکٹرولائٹس دے، ہر چیز اس کو دے، صرف ایک منرل کی ڈیفیشنسی کر دے. کون سا منرل؟ صرف کیلشیم کی ڈیفیشنسی کر دے. ہر بندہ جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ ڈاکٹر کہے گا ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن جب تک کیلشیم نہیں کھاؤ گے ہڈیوں کا درد جانا نہیں ہے. ہڈیاں کمزور ہوں گی، درد کریں گی. اس وقت تک آپ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب کاربوہائیڈریٹ پورا لیا، پروٹین پوری لی، فیٹ پوری لی، وائٹامن پورے لیے، منرل پورے لیے، الیکٹرولائٹ پورے لیے، ایک کیلشیم چھوڑا، تو وہ کہے گا ساری چیزیں اپنی جگہ، کیلشیم نہیں لوگے تو جسم میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی. جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی ہڈیاں کمزور ہوں گی. اگر ایک وائٹامن سی چھوڑ دو، ایک وائٹامن سی چھوڑ دو، جسم کا گزارا ہو سکتا. بالکل اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں اگر وہ نہیں پڑھو گے روح کا گزارا، طبیعت کا گزارا ہو سکتا.
نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لے گا، اور جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا، بیمار رہے گا، اور آخرت میں تو میرے محترم بھائیوں اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اسلام کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے سمجھ کے پوری دنیا میں اس اسلام کو لے کے پھیل گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔